غزہ کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر آج بھی ہیئرنگ ہوئی. آج 23 فروری کو جو 52 ممالک کو بیسکلی آئی سی جے نے سننا ہے، ہیئرنگ کرنی ہے، اس کے اندر آج پاکستان کی باری تھی اور پاکستان کے وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب نے بڑے واضح طور پر دو ٹوک انداز کے اندر یہ کہہ دیا کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے اسرائیل کی اس آکوپیشن کو ایک تو سپورٹ نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ اب فیکٹس اس طرح کے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ آکوپیشن کو ریورسبل نہ رکھا جائے، ارریورسبل طریقے سے ڈیمیج کاز کیا گیا. فلسطین کی زمین پہ غزہ کے اندر تمام گھروں کو مسمار کر کے وہاں کے لوگوں کو جینوسائیڈ کا نشانہ بنا کے اب یہ صورتحال وہاں آ رہی ہے کہ اس کو انیکسیشن کہا جا سکتا ہے، لیکن انیکسیشن ریورسبل نہیں ہے. یہی بات وزیر قانون پاکستان نے بڑے واضح طور پر کہہ دی. 1962 کے اندر فرانس نے جو الجیریا اپنے لوگ بھیجے تھے اس کی مثال دے کر. سب سے پہلے سنیں کیا فرمایا. Pakistan has always been a defender of the Palestinian people and their right to self-determination. Israel has imposed a system of racial discrimination against the Palestinian people. This issue is of great importance to Pakistan. The two-state solution must be the basis for peace. The two-state solution was to be encouraged with a view to achieving as soon as possible a solution to the outstanding problems and the establishment of a Palestinian state. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو، جو کہ ایک انلیگلی آکوپائنگ فورس بن چکا ہے فلسطین کے اوپر، اس کو اسکاٹ فری جانے نہیں دینا چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی باقی تمام ممالک، جو 52 ممالک کی اس ہیئرنگ ہونی ہے، اس کے اندر بڑا واضح طور پر سمجھ آ جانی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایٹ لارج فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی پلائٹ کے ساتھ ہیں. اس ٹائم پر بھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جب بھی معاملہ جاتا ہے تو فوری طور پر امریکہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بات یہی کرتا ہے کہ ہم ویٹو کرتے ہیں تمام کی تمام جو سیز فائر کے معاملات ہیں اس کو. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہزاروں بچے، ہزاروں بزرگ اور ہزاروں خواتین نہ زندہ رہنے والی صورتحال کے اندر زندہ رہ رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ اصل بہادری اگر دیکھنی ہے تو فلسطین کی طرف اپنی نظریں کی جائے. یہ بات بھی واضح رہے کہ اس ٹائم پر انسانیت اور دنیا کے ہیومن رائٹس کے علمبرداروں کی تمام باتوں پر ایک بہت بڑے سوالیہ نشان بن کر سامنے آ چکی ہے. اس ٹائم پر ہزاروں بچے اس صورتحال میں رہ رہے ہیں کہ جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ وہ زندہ ہیں اور نہ وہ مر گئے ہیں. اس ٹائم پر تمام کے تمام فلسطینی بچے بہت شدید قحط کی طرف گزر چکے ہیں اور نارتھ غزہ سے لے کر ساؤتھ غزہ تک اب تو اسرائیل نے کسی طریقے سے کوئی شک نہیں چھوڑا کہ نارتھ سے ساؤتھ کی مائیگریشن بھی ایک پراپر پلان کے تحت تھی اور فلسطینیوں کو، غزہ کے واسیوں کو کسی طریقے سے کوئی جگہ، کوئی انچ نہیں چھوڑنا تھا اسرائیل نے کہ وہ اپنے لیے ایک سکون کی زندگی کر سکے. نہ صرف یہ، جو سیٹلائٹ امیج ابھی سامنے آئے ہیں اس کے اندر بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ رفح کے بارڈر پر اس ٹائم پر ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ایڈ کا سامان ہے وہ روکا ہوا ہے اور اسرائیل کسی طریقے سے وہ بچوں، وہ ناداروں کی طرف وہ کھانا بھی نہیں جانے دے رہا جس کی اس ٹائم پر ان کو شدید ضرورت ہے. ان کے لیے دعا، اوبویسلی فلسطینیوں کے لیے، اس کے ساتھ کشمیریوں کے لیے دعا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.